اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے ہمارا آج کا سبق ہے۔ گزشتہ آیات میں ہمارے علم میں ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، منافقوں کے حوالے سے بات بیان ہو رہی ہے کہ منافقوں کا طریقہ کار کیا ہے، منافقوں کے احوال، ان کی اندر کی جو باطن کی جو ان کی کیفیت ہے، جو بغض ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، ایمان والوں کو، سب کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمینو، سچے دل سے ایمان لے آؤ، یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے اور اکیلے اور جس طرح منافقین کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، منافقین لوگوں کے سامنے اپنے اندر کے نفاق کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن جب اپنی لوگوں میں ہوتے تو پھر وہ یہ ایک بات کہتے، لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، سورہ منافقون میں، سورہ توبہ میں، کہ وہ تو قسمیں کھا لیا کرتے تھے، قسم اٹھا کے کہتے نہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم قسم اٹھاتے، ہم نے ایسا کہا ہی نہیں۔ اس طرح کے واقعات ان کے ملتے۔ تو جب ایسوں سے کہا جاتا ہے کہ سچے دل سے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ اب دو باتیں بہت اہم ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے آمینو، یہ کہا جا رہا ہے منافقوں سے، اور منافقوں سے کہا جا رہا ہے ان کی مثل ایمان لاؤ، وہ ہیں جماعت صحابہ۔ قرآن نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو بدقسمتی سے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بھی یہی جملہ کہتا ہے، اور اسی روش میں جو جہلم کا مرزا ہے وہ بھی اسی روش میں بہ رہا ہے کہ جی صحابہ میں منافق بھی تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو قرآن یہ دونوں باتیں، آمینو کن سے کہا جا رہا ہے، کن کی مثل لانے کو کہا جا رہا ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو جن سے کہا جا رہا ہے وہ منافق ہیں، اور جن کی مثل لانے کو کہا جا رہا ہے وہ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ قالو، تو منافق کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو بے وقوف ہیں، ہم ان کے جیسا ایمان لائیں۔ تو جب منافقوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے خود جماعت صحابہ کا دفاع کیا۔ یعنی اس ایک جملے سے جو آگے آنے والا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جماعت صحابہ کا دفاع کرنا یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ الا، سن لو، خبردار، انہم، ہم دو بار آیا، ہم پروناؤن ہے، اس کے بعد پھر آگے ضمیر ہے کہ بے شک یہی صفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے اس بات کا۔ یعنی جس طرح بھی ہم نے پہلے پڑھا پچھلی آیات میں کہ بیمار ایسے ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ ہم بیمار ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا یہ خود بے وقوف ہیں۔ جو جماعت صحابہ پر تانا زنی کرے قرآن اسے بے وقوف فرما رہا ہے۔ جو جماعت صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے، اپنی زبان دراز کرے، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے رکھے کہ جی ان کے اندر یہ غلطیاں تھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کے اچھا میں وہ کیا ہے، دیکھیے قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو ذکر کیا۔ جنگ بدر میں کچھ معاملات ہوئے، جنگ احد میں کچھ معاملات ہوئے، جب یہ سارے معاملات ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب سارے اسلام لے آئے، جس پر ہم نے تفصیلی جمعے بھی پڑھے کہ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ہیں، درجے اور تفاوت میں تو فرق ہے لیکن ان سب کے لیے بخشش کا، مغفرت کا پروانہ ہے۔ اب جو شخص ان کی وہ سابقہ غلطیوں کو، سابقہ لغزشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہے جی یہ فلاں موقع پر بھاگ گئے تھے، تو اگر انہوں نے فلاں موقع پر اس طرح کا کوئی کام کیا تھا تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اس سے کیا کر لیا، درگزر کر دیا۔ جب اللہ نے درگزر کر دیا اور ان کے بارے اللہ نے اچھی بات بیان کر دی قرآن میں، تو پھر تم سابقہ باتوں کو ذکر کرو، تو پھر تم وہ منافق ہو جس کے بارے قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تم ہی بے وقوف ہو
یہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ جو شاگرد ہیں، جو اس امت کے مقتدا ہیں، اس امت کے رہنما ہیں، اس امت کے دینی سربراہ ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدو سے ایک بات پوچھی کہ انہوں نے بڑا حسین جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں جو منکرین حدیث ہیں کہ قرآن کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ قرآن ہمارے پاس کن کے ذریعے پہنچا؟ قرآن جماعت صحابہ کے ذریعے پہنچا، تو اگر جماعت صحابہ کا قرآن لینے کے حوالے سے وہ عادل ہیں تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے حوالے سے بھی وہ عادل ہیں۔ اگر یہاں ان کا عدل نہیں مانتے تو پھر یہاں مانتے ہو، یہ بھی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ وہ اسی کو کہا دو رنگی چھوڑ دے، یہاں سراسر موم ہو جائے یا پتھر ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب کو نفاق سے، منافقت سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔